منصور جعفر صاحب، آپ کچھ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج متحدہ عرب امارات کی جانب سے باقاعدہ طور پہ پہلی دفعہ جب سے یہ حملے شروع ہوئے ہیں باقاعدہ طور پہ ایک پوزیشن لے کے پریس بریفنگ جو ہے وہ دی گئی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی اب صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے مشرق وسطیٰ کے ان تمام ممالک کی جن کے اوپر ایران کی جانب سے بھی حملے کیے گئے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ یہ ممالک جو ہیں خود بھی اپنے آپ کو اس جنگ میں انوالو کریں اور یہ اٹیکس اب ان کے جانب سے بھی شروع کیے جائیں، یا آپ کے خیال میں ویٹ اینڈ سی پالیسی پہ ہی وہ جو ہے وہ اکتفا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ امریکہ یا اسرائیل جس طرح بھی اس وار کو فرنٹ سے لڑ رہے ہیں وہی لڑتے رہیں؟ GCC کنٹریز اور ان پرٹیکولر اور ان جنرل جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ اس بارے میں یقیناً خراج کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، قطع نظر اس کے کہ ایران نے جو ماضی سے چلا آ رہا ہے اس خطے کے ان دونوں جو فریقوں کے درمیان اپنا ایک کانفیڈنس کا جو ڈیفیسٹ ہے، جو ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے، وہ ظاہر ایک آدھ دن کی پیداوار نہیں ہے، ایک عرصے سے یہی کشیدگی کی کیفیت چلی آ رہی تھی. یہ تو جتنی دیر آپ دبا سکتے ہیں اپنے سر کو ریت میں آپ نے دبایا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس کو کسی نے شعلہ دکھایا تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک آگ کی صورت میں بھڑک اٹھا ہے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان ملکوں کے ہاں یقیناً ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں حکومتی لیول پہ تو نہیں لیکن عوامی سطح پہ ایک بدلہ لینے کا یا ایک ریونج کا عنصر بھی دیکھنے کو ملتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ ان کے سوشل میڈیا اور عرب میڈیا کو سکین کریں تو اس نوعیت کی آوازیں آپ کو سنائی دیں گی، کالم نگار اس نوعیت کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن حکومتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو جس سیکورٹی امبریلا کا محتاج سمجھتی تھیں اس سیکورٹی امبریلا نے انہیں بڑی بری طرح ڈچ کیا ہے. میری مراد امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ نے اس خطے میں اپنے جتنے بھی اہم آپ کہہ لیجیے میزائل شکل سسٹم تھے، خاص طور پہ جو سعودی عرب کو پروٹیکٹ کرنے والے تھے، قطر کو پروٹیکٹ، وہ تمام کے تمام اس جنگ سے پہلے یا تو کہیں یوکرین منتقل کر دیے تھے یا پھر انہوں نے اس کو اپنے لاڈلے اسرائیل کی حفاظت کے لیے وہاں منتقل کر دیا تھا. تو ایک لحاظ سے ان کو بڑی ولنریبل پوزیشن میں انہوں نے چھوڑا تھا. تو لہٰذا یہ ممالک سمجھتے ہیں، یہ ریاستیں سمجھتی ہیں کہ انہوں نے اگر کوئی جنگ لڑنی ہے تو یقیناً ان کے پاس اس نوعیت کی ایک سیکورٹی امبریلا ہوگی تو یہ لڑ سکیں گے. اور ویسے بھی یہ خطہ جنگ لڑنے کے حوالے سے تو نہیں بنا، یہ تو یقیناً ایک دنیا میں اپنے عوام کے لیے اور خاص طور پہ بہت سارے تارکین وطن کے لیے ایک جنت بنائی گئی تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جنت اب بالکل جسے کہنا چاہیے ایک ایسی کھلی جیل بنتی جا رہی ہے، جس طرح ماضی میں غزہ کے حوالے سے مثال دی جاتی تھی کہ وہ کھلی جیل ہے، آپ کہیں جا نہیں سکتے ہیں. اس وقت پورے تقریباً یورپ کا ایشیا کے اس خطے کے ساتھ فضائی رابطہ منقطع ہے. اس پوری جنگ کے بعد جیسے ہی ساری فلائٹ سٹینڈ سٹل ہوئی ہیں، آپریشن بند ہوئے ہیں، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو اکنامک فال آؤٹ ہے اس جنگ کا، وہ ان ممالک کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنا وہ اثر و رفوز جو ان کا براہ راست یا تو واشنگٹن یا انڈائریکٹلی اسرائیل پر ہے اسے استعمال کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں پاکستان مبارکباد کا مستحق ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک پرو ایکٹیو ڈپلومیسی میں انگیج ہوتے ہوئے کم از کم سعودی عرب اور ایران کے درمیان تو ایک باہمی اعتماد جو ہے بحال کروایا ہے اور ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ یا ایشورنس دلوائی ہے. ایران کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر سعودی عرب کی سرزمین ان کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے حملے کیسے روکیں. تو پاکستان نے سعودی فیض رحمان صاحب اس سارے معاملے میں جس طرح یہ بتا رہے ہیں منصور صاحب کے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کے پاس جو دفاعی نظام وہاں پہ موجود تھا، میرے خیال میں انٹرسیپٹرز کی بات کر رہے ہیں یا میزائلز کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اسٹاک پائلز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو رہے ہیں اور اس کے لیے ایک پریشانی پائی جاتی ہے. دوسری جانب ہم نے برطانیہ کی جانب سے بھی دیکھا، ان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم کسی ایسی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے جو کہ رجیم چینج کے اندر جو ہے وہ یقین رکھتی ہو، جبکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ برطانیہ ایک بہت بڑا اتحادی رہا ہے امریکہ کا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کو جو ایک ورلڈ اوور سپورٹ ملنی چاہیے تھی دیگر ممالک کی جانب سے، وہ لینے میں وہ اب تک ناکام رہا ہے؟ بالکل ایسی ہی ہے. آپ دیکھیے یورپ بہت زیادہ ایک وہاں ریلیکٹنس پائی جاتی ہے، اور اب یہاں کے جو ایک بڑے ایک اہم سینیٹر ہیں لنڈزے گرام، جو کہ اپنے ٹرمپ صاحب کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، اور اس جنگ کے بارے میں سب سے بڑی آواز جو سامنے آئی ہے وہ لنڈزے گرام کی آئی ہے. تو اس نے باقاعدہ وہ تو برا بھلا کہہ رہے ہیں یورپینس کو کہ وہ اب تک شامل نہیں ہوئے، لیکن باتوں کی حد تک تو ضرور ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے اصل میں منصور اس وقت جو سچویشن ہے نا وہ یہ کہ جس سے ایک انگلش کا جو محاورہ ہے کہ ٹو اسپریڈ یور سیلف تھن،
امریکہ نے اور اسرائیل نے اپنے جو ٹینٹیکلز ہیں وہ اس طرح سے پھیلا دیے ہیں ہر جگہ کہ جو ایک اپنی پھر جو آپ کی جو ایک انسانی مجبوریاں ہیں اور انسانی جو حدود ہیں ان کو آپ پار نہیں کر سکتے جو قدرت نے بنائی ہیں. اور آج وہی آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ دیکھیے ہم تو خود میں بھی کئی تبصرے کر چکا ہوں جب وار شروع ہوئی. چوتھا دن شروع ہو چکا ہے. پہلے دن ہم نے یہی کہا تھا کہ شاید ایران سسٹین نہ کر پائے. لیکن دیکھیے اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے, امریکنز یہ کہہ رہے ہیں جو یہاں کے کمنٹیٹرز ہیں اور جو بہت ہی انفلوئنشل لوگ ہیں اور جن کی ملینز آف ویورز کی ان کی فالوئنگ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ایک سویلائزیشنل کنٹری ہے, ایک ملک ہے, ایک تہذیب کی وہ نمائندگی کرتا ہے. آپ اس کو اس طرح سے ختم نہیں کر سکتے. اگر خطرہ ہے اس وقت, اگر یہ کیمپین فیل ہوتی ہے تو خطرہ اسرائیل کو اور ایون امریکہ کو ہے, جو کہ نئے ممالک ہیں, جو کہ انوینٹڈ کنٹریز ہیں. تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو اصل جو ڈر اور خوف ہے وہ امریکہ میں ہے اور اسرائیل کے حوالے سے لوگوں کو ہے کہ کیا واقعی یہ کیمپین ایران کو منصور صرف سروائیو کرنا ہے. دیکھیے ایران کی جو تھریش ہولڈ ہے وہ یہ کہ آل دے ہیو ٹو ڈو جسٹ سروائیو, اور ایک وقت 4 ہفتے ہو سکتا ہے 4 مہینے جتنے بھی وقت ہے وہ گزار لیں. لیکن اس کے بعد جو امریکہ کی جو, جیسے خود ہمارے منصور صاحب نے, ہمارے دوست نے فرمایا کہ سارا اسٹاک پائلز نہ صرف یہ شفٹ کر دیا گیا ہے بلکہ آپ کی انوینٹری اب ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. اور جو ری انفورسمنٹ ہے, جو لاجسٹکس ہیں, اب آپ جو لوگ وہاں پر سفر نہیں کر پا رہے, ساری فلائٹس ختم ہو چکی ہے, آپ ان سپلائز کو ری انفورس کیسے کریں گے, وہ اسٹاک پائلز دوبارہ وہاں کیسے پہنچائے جائیں گے. تو اس وقت بڑی ہی ایک خطرناک سچویشن ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بڑی زبردست جو پالیسی میکرز ہیں, خصوصاً ٹرمپ صاحب نے, ان کا خیال یہ تھا کہ جائیں گے 4-5 گھنٹے کی زبردست بامبنگ کریں گے اور معاملہ پورا کولیپس ہو جائے گا, اور وہاں ایرانی عوام کھڑے ہو جائیں گے اور فوراً کوئی نیا آدمی آ کر ان کے ساتھ معاہدہ کر لے گا, ڈیل کرنا شروع کر دے گا, اور نائس اینڈ ڈینڈی سب کچھ جو ہے ہو کر ہی واپس ہو جائیں گے. اور پھر یہ اپنے نومبر کے الیکشنز جیتنے کے لیے اپنی فتح کے ڈرمز بجائیں گے, اور پھر ان کو کانگریس میں اور مزید بڑی اکثریت مل جائے گی, اور یہ ایک زیادہ پاورفل پریزیڈنٹ بن جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا اور نہ ہوتا نظر آ رہا ہے, اور یہی ایک سب سے بڑا کنسرن ہے جو اس وقت نہ صرف یہ کہ وائٹ ہاؤس میں بلکہ پوری ریپبلکن پارٹی میں پایا جاتا ہے. آپ نے فیض صاحب, چونکہ آپ نے سٹاک پائلز کی بات کی, انوینٹری کی بات کی, منصور صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایران کے حوالے سے ظاہری بات ہے اس وقت ایک انفارمیشن وارفیئر بھی چل رہا ہے. ایران کے حوالے سے بھی جو ہے مختلف سٹاک رپورٹس جو ہیں وہ آتی ہیں کہ جناب اتنے ہزار ڈرونز ہیں, اتنے ہزار میزائل ہیں, لیکن آبویسلی کوئی واضح طور پہ اس کو نہیں کہا جا سکتا. لیکن آپ کے پاس کیا کوئی ایسی خبریں ہیں کہ واقعی ایران کے پاس کیا اس معاملے کو, جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے فیض صاحب پر فرما رہے تھے کہ ایران کا کام صرف سروائیو کرنا ہے, تو یہ سروائیول جو ہے وہ کس حد تک اس کو انشور کر سکتا ہے؟ کیا اتنا سٹاک پائل اس کے پاس موجود ہے ڈرونز کا, میزائلز کا, کہ وہ اس جنگ کو جو ہے وہ طویل عرصے تک سسٹین کر سکے؟ جی, جو شہید رہبر ہیں انہوں نے اپنے شہادت سے پہلے ہی, ظاہر ہے انہیں ایک زیرک شخصیت تھے, انہیں ایک پورا منظرنامہ نظر آ رہا تھا اور جس انداز سے جنگی تیاریاں تھیں, تو انہوں نے ایک پالیسی ایوالو کی تھی کہ جس کے تحت ایک ٹرم ایجاد ہوئی تھی کہ موزیک ڈویژن. انہوں نے جتنا بھی ملٹری سٹرکچر ہے, پولیٹیکل سٹرکچر ہے, ایون ریلیجیس جو ان کا ایک پیرافری ہے, اس کو انہوں نے پروونس لیول پہ, ایون ان کے جو ڈسٹرکٹ لیول ہے اس پر انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا, اور ایک انڈیپینڈنٹ کمانڈ سٹرکچر جو ہے انہوں نے کریٹ کر دیا, اور اسی طریقے سے جو سٹاکس کی تقسیم بھی اسی نوعیت کی کر دی. تو اس لحاظ سے اس وقت ایران کے اندر عملاً آپ کو اس انداز کے گورنمنٹ سیٹ اپ نہیں دکھائی دے رہا, کیونکہ باہمی رابطے اس انداز سے مفقود ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا ہی کنسرٹڈ قسم کی ایفرٹ جو ہے رپلائی کے حوالے سے بھی, یعنی جو اسرائیل کو جواب دیا جا رہا وہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سیاسی بیان بازی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. تو یہ بنیادی طور پہ وہ جو موزیک ڈویژن پالیسی تھی, وہ میرا خیال ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ بات کسی حد تک یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ایران جو ہے یہ جو سروائیول کا گیم جس کی طرف فیصلہ نے اشارہ کیا, اس کو میرا خیال ہے کوئی لمبے عرصے تک کیری کر لے گا, پل کر لے گا. اور یہی ان کا اس وقت سب سے بڑا گول ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو جب تک نئے رہبر کا تقرر نہیں ہوتا اس وقت تک, میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا کہ جیسے ہی انتقال شہادت کی کنفرمیشن ہوئی تو اس کے فوراً بعد جو پہلا سرکاری اعلان دیکھنے کو ملا
اس میں جو سوگ کا پیریڈ تھا وہ انہوں نے بڑا لمبا رکھا، 40 روزہ سوگ اور 7 دن کی باقاعدہ جیسے کہنا چاہیے تعطیلات کا اعلان کیا۔ مقصد یہی تھا کہ لوگ اس انداز سے اگر ان کا کوئی مسائل ہیں، وہ باہر نکلنا بھی چاہتے ہیں وہ نہ نکلے، اور ویسے بھی یہ جو سوگ کا یہ جو پیریڈ ہے اس دوران اس نوعیت کی کوئی ایکٹیویٹی کرنا ایران کا جو معاشرہ ہے اس میں ویسے ہی بڑی معیوب چیز سمجھی جاتی ہے ٹھیک۔ کہ اس صدمے کے دور میں آپ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا کوئی اپنا پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے، چاہے وہ رجیم چینج کو سپورٹ کر رہا ہو یا ادروائز، تو یہ بڑا ایک لحاظ سے پلاننگ کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہے کی گئی ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو عبوری کونسل تشکیل دے گی وہ اپنی جگہ ایک اس سروائیول گیم میں ایران کا جو عزم ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے خود امریکہ کو بھی بڑا یعنی تکلیف ہے اور اسرائیل کو بھی بہت تکلیف ہے کہ ہم جن کو مارنے آئے تھے وہ تو ایک نئی شخصیات اور نئی قیادت جو ہے وہ ابھر رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں یقیناً اس وقت جو سٹاک پائلز کا ایک اس کا کوئی ایگزیکٹ سٹاک ٹیکنگ تو کسی کے پاس نہیں ہے، اس میں یہی اس وقت جو اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ خاص طور پہ اب تک جو میزلز استعمال کیے ہیں ایران نے وہ اس پہ انہوں نے ابھی اپنا سپر سونک سٹاک نہیں چھیڑا ہے، اور جس وقت اس کو وہ ہاتھ لگائیں گے تو پھر میرا خیال ہے جنگ کا پلڑا یا اس جنگ کی حدت صحیح معنوں میں تل ابیب یا واشنگٹن میں محسوس کی جائے گی، اور پھر میرا خیال ہے کہ ان کے ہاں جو ایک برف جمی ہوئی ہے، جو امریکہ میں تو شاید آج کل ویسے ہی بہت جمی ہوئی ہے، تو وہ ان کے دماغوں پہ جو جمی برف ہے وہ پگھلنا شروع ہوگی اور انہیں پھر آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوگا۔ اور خاص طور پہ جو گمبھیر منظرنامہ فیض صاحب نے اس کے سیاسی ایکولن آف پاور کے حوالے سے بتایا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں انتہائی تشویشناک ہے۔ ٹھیک۔ جلد ہی اگر اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو وہ اس نیتن یاہو اینڈ کمپنی سے اپنا ہاتھ چھڑائیں گے اور کم از کم ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی سازی جو ہے امریکہ کے حوالے سے کر کے دکھائیں گے۔